يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بندہ تو گناہ گار ہے تو رحمان ہے مولا، بندے پہ کرم کرنا تیری شان ہے مولا. الحمدللہ آج 4 رمضان مبارک رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، کرم والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ. اس مہینے میں الحمدللہ آج چوتھا روزہ جو ہے الحمدللہ ہم شاید کریں گے. اور جس کہ آپ کو معلوم ہے جب ابھی ہم عصر کی نماز پڑھ کر آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ جگہ جگہ کتنی رونقیں لگی ہوئی تھی. مسجد گئے تو مسجد بھی ماشاءاللہ بھری ہوئی تھی، پہلے تو نہیں بھرتی تھی، مگر رمضان کریم ایسی برکت والا مہینہ، ایسی عظمت والا مہینہ کہ ماشاءاللہ مسجد بھی بھر جاتی ہیں، جگہ جگہ رونق ہوتی ہے، اہتمام کیے جاتے ہیں افطار کے. تو اللہ کریم برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان. اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اے غازی بلڈرز، احمد ریزیڈینسی، حاجی ربڑی حیدرآباد کی مشہور حاجی ربڑی بنانے والوں نے، اور اسٹیلا کاسمیٹکس، صحابہ گروپ آف کمپنیز، حسین مارکیٹنگ نیٹورک نے، اور شارجہ کوکنگ آئل بنانے والوں نے. ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ روزانہ الحمدللہ ہمارے اس کرم رمضان ٹرانسمیشن میں کچھ مہمان بھی تشریف لاتے ہیں جن میں علماء کرام ہوتے ہیں، قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرنے والے خدا حضرات بھی موجود ہوتے ہیں، ثنا خان مصطفیٰ بھی موجود ہوتے ہیں. تو آج ہمارے ماشاءاللہ جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کو محتاج نہیں ہیں. عالم نبیل فاضل جمیل ماشاءاللہ، اور وہ عالم نبیل ہیں کہ ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور خوبصورت انداز میں سرکار مدینہ تاجدار مدینہ اور دینی مسائل پہ خوبصورت انداز سے گفتگو کرتے ہیں. وہی مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری حسین عارف قادری صاحب. علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاء اللہ، جزاک اللہ. الحمدللہ رب العالمین. آپ تشریف لائے، آپ کو میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں. جزاک اللہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب شہباز فریدی صاحب. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. شہباز بھائی السلام علیکم. شہباز بھائی طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ. ثنا خان مصطفیٰ بھی ہیں، نعت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں. قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے آج کے غزل کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت ناظرین نے سماعت کری. اب علامہ صاحب یقیناً آپ کو پتہ ہے ہمارے درمیان حضرت علامہ مولانا قاری حسین عارف قادری صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب سے میں پہلا سوال کروں گا. علامہ صاحب، رمضان المبارک کے مہینے میں ایک خاص عبادت کی جاتی ہے جیسے کہ روزہ، جسے روزہ کہا جاتا ہے. آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں اور روزے کے معنی کیا ہیں اور اس کی تعریف کیا ہے؟ تو علامہ صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈال لیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں حیدرآباد نیوز کے جملہ اراکین کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ایک مرتبہ پھر اس مقدس پروگرام کا انعقاد کیا جس میں دینی مسائل کو عوام تک بآسانی سہولت کے ساتھ پہنچایا جائے۔ رب تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے، بالیقین رمضان کا یہ مقدس مہینہ ہے اور رمضان کے مقدس مہینے میں ایک خاص عبادت کی جاتی ہے جسے قرآن میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب یہ روزے کہاں فرض کیے گئے، کس مہینے میں فرض کیے گئے، یہ سب آباد مسلمان کلمہ گو بچہ جانتا ہے کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ایک خاص عبادت جسے روزہ کہا جاتا ہے، اسی مہینے میں روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ اب سوال جو آپ نے کیا بڑا خوبصورت سوال ہے۔ ہم روزہ رکھتے تو ہیں لیکن بہت سے ایسے لوگ جنہیں یہ پتہ نہیں کہ روزہ کہتے کسے۔ دیکھیں، روزے کے معنی ہے رکنا، کسی بھی کام سے رکنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ لیکن شرعی اعتبار سے روزہ کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بالغ، عاقل، سمجھدار مسلمان مرد و عورت کو کھانے پینے اور جماع کرنے سے رکنے کا نام یہ روزہ ہے۔ جو اس طرح رکتا ہے اسے شرعی اعتبار سے روزہ کہا جاتا ہے۔ میں اس اعتبار سے ایک ضمن میں ایک مسئلہ بھی آپ کے سامنے ڈسکس کر دوں۔ یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان تمام چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں میں نے بچپن سے یہ حالات دیکھے اور ابھی تک یہ معاملات ہیں، اور کئی سوالات آپ کی بارگاہ میں بھی سوالات آئے ہوں گے۔ اب ہر کوئی یہی سوال کرتا ہے کہ جناب اذان ہو رہی تھی فجر کی اور ہم نے اس وقت کھانا کھانا چھوڑا، تو کیا ہمارا روزہ ہوا یا نہیں ہوا؟ بعض سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت وہ مغرب کی اذان ہو رہی تھی اس وقت ہم نے روزہ افطار کیا، تو کیا یہ کرنا درست ہے؟ یہ بات یاد رکھیے گا کہ روزہ اذان سے شروع نہیں ہوتا اور نہ ہی روزہ اذان پر ختم ہوتا ہے۔ روزے کا ایک مقرر وقت ہے، وقت پر ہی روزہ بند ہوگا، روزے کی ابتدا ہوگی اور وقت ہی پر روزے کو کھولا جائے گا۔ وقت سحری کیا ہے، کس وقت کھانا کھانا چھوڑیں گے؟ اذان کا تعلق صرف نماز سے ہے، روزے سے اذان کا تعلق نہیں۔ روزہ کب بند کریں گے، ہم کب سحری بند کریں گے، کب کھانا پینا چھوڑیں گے؟ جب صبح صادق کا وقت ہو جائے گا۔ اذان کا انتظار یہاں پر نہیں کرنا، اذان کا انتظار ہمیں فجر کی نماز کے لیے کرنا ہے۔ لیکن روزہ بند کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ٹائم کو حاصل کریں، ٹائم کو جانیں کہ کس وقت روزہ بند ہوتا ہے اور کس وقت روزہ کھلتا ہے۔ یہ ٹائم کا ہمیں جاننا ضروری ہے۔ پھر میں ایک بات کہہ دوں کہ اذان کا تعلق نماز سے ہے، اذان کا تعلق روزوں سے نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اذان کا انتظار کرتے رہیں اور اذان کے ہوتے ہی آپ کھانا کھا رہے ہوں، جیسے اذان ہو آپ کھانا کھانا چھوڑ دیں گے۔ تو یاد رکھیے گا اگر اس طرح آپ نے روزے کی ابتدا کی تو آپ کا پورے دن میں کھانا پینے سے رکنا یہ عبث ہوگا، روزہ نہیں کہلائے گا۔ روزہ اسی وقت کہلائے گا جب وقت پر کھانا پینا بند کریں گے۔ جزاک اللہ علامہ صاحب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شہباز سبیگی صاحب۔ سبیگی ہم نعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نذرانہ پیش کرنے کے لیے جگ رہی ہیں۔ شہباز صاحب نعت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
والا ہوگا کہ آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو, چونکہ اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. حشر میں اسی کو بھی سینے سے لگا لیں گے. حشر میں اسی کو بھی سینے سے لگا لیں گے حضور, کہ جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا. جس گناہگار کو ہر ایک نے ٹالا ہوگا. آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا. اور سلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد. جزاک اللہ, جزاک اللہ. سلائے نعت نبی پائے گا جس دن خالد. وہ کرم دے, کیا بات ہے, واہ واہ, تم دیکھنے والا ہوگا. کیا بات ہے, کرم دے, ماشاء اللہ, جزاک اللہ. تم دیکھنے والا ہوگا. جزاک اللہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ, ماشاء اللہ. یہ تھے جناب شہباز حریری صاحب جو خوبصورت انداز سے نعت رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اذان پیش فرما رہے تھے. ناظرین, وقت ہوا ہے ایک بریک کا, کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے رمضان شریف کے خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. کھانوں میں جو آئے ذائقہ محبت کا, رشتوں میں لگے تڑکا چاہت کا, جب بڑھ کر ہو وعدہ کوالٹی کا تو دل چاہے اور کیا, شارجہ کوکنگ آئل اور بناسپتی, تاکہ آپ کو ملے ہمیشہ کچھ بڑھ کر. شارجہ, a quality product of High Tech Foods. تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स. हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल. बुकिंग ऐं तफ़सीलनि लाइ मार्केटिंग एरो, फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद. फोन नंबर 0317388986. AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल
एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद, साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग। 022 34000270। Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Oh yeah. This guys, this is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار بھی خوش آمدید پیش کرتے ہیں آپ کو کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے۔ ماشاءاللہ شہباز صاحب وقت سے پہلے خوبصورت انداز سے ناچنے کو نظارہ پیش کر رہے تھے، ہم سن رہے تھے، اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ جی حضرت علامہ مولانا قاری حسین عارف قاری صاحب، ماشاءاللہ علامہ صاحب کیا روزے کی حالت میں انسولین لگوا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے کوئی روشنی؟ جی ہاں، اس طرح کے مختلف سوالات آتے ہیں۔ دیکھیں، شوگر کے جو خاص مریض ہیں وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا ایسی کنڈیشن ہو کہ جس میں انسولین لگائی جا سکے، تو کیا اس حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اور بعض اوقات تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ صرف اس وجہ سے روزہ رکھا نہیں جاتا، لیکن یاد رکھیے گا صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر حالت روزہ میں انسولین کی حاجت ہو تو انسولین لگا سکتے ہیں، صرف اس وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ صرف اس وجہ سے ہم ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھنا چھوڑ دیں۔ ہاں، انسولین اگر لگانا ہو بے شک انسولین لگا لیں، انسولین لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ علامہ صاحب۔ اچھا علامہ صاحب، میں آپ سے ایک یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے طبیعت خراب ہو رہی ہے، اب ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بھائی انجیکشن لگوانا ہے، تو اگر روزے کی حالت میں انجیکشن لگانا ہے تو اس حوالے سے آپ ہم کو روشنی ڈالیں نا۔ اس کا تعلق بھی انسولین سے اگر ہم کر لیں تو اس کو بھی انجیکشن ہی تقریباً ہے۔ دیکھیں، اصول یہ ہے کہ اگر منفس کے ذریعے سے جو چیز ڈائریکٹلی معدے تک پہنچا دے، جیسے ہم کوئی چیز منہ سے کھاتے ہیں تو منہ سے کھائی ہوئی چیز یہ منفس سے کھانا ہے، یہ ڈائریکٹ معدے تک پہنچ جاتی ہے۔ ناک میں دوائی ڈالی، اس کا تعلق دماغ سے ہے، تو دماغ کا تعلق معدے سے ہے۔ کان میں کوئی دوائی ڈالی، کان کا تعلق بھی دماغ سے ہے۔ تو اگر اس طرح کے منفس سے کوئی دوائی لی تو اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا بالیقین۔ لیکن اگر انجیکشن ہے تو انجیکشن ہم لگاتے یا تو گوشت کے اندر ہے یا نس کے اندر، ان دو میں لگتا ہے، اور ان دونوں کا تعلق منفس سے نہیں، ان دونوں کا تعلق مسامات سے۔ اب جو چیز مسامات کے ذریعے سے اندر داخل ہو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکشن بھی لگتا نس کے اندر ہے اور گوشت کے اندر ہے، اور اس کا تعلق جیسے میں نے عرض کیا مسامات کے ساتھ ہے۔ تو اگر کوئی شخص اتنا بیمار ہے کہ انجیکشن لگانا ضروری ہے تو وہ انجیکشن لگا لے۔ اور میں آگے بڑھ کر ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اتنی طبیعت ڈاؤن ہے اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اب ضروری ہے کہ آپ ڈرپ لگائی جاتی ہے، گلوکوز بھی اس کو کہتے ہیں، گلوکوز بھی کہتے ہیں، ڈرپ بھی کہتے ہیں، ڈرپ لگائی جاتی ہے، تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ڈرپ لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا یا نہیں؟ کیونکہ اس کا تعلق بھی مسامات سے منفس سے نہیں۔ اگر کوئی شخص ڈرپ بھی لگاتا ہے اور اتنی طبیعت ڈاؤن ہے کہ ڈرپ لگانا ضروری ہے
بلا وجہ ڈرپ نہیں لگا سکتے. اتنی کمزوری ہو گئی کہ ڈاکٹر اب کہتا ہے کہ ڈرپ لگانی ہی ہے, تو اب ڈرپ لگا سکتے ہیں, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اللہ آپ کو سلامت ہے. کہ جی ناظرین آپ نے سنا ماشاءاللہ علامہ عثمان عارف قاری صاحب ماشاءاللہ میرے تو بڑے فیوریٹ ہیں, اور ماشاءاللہ بڑی شفقت بھی فرماتے ہیں. ماشاءاللہ اکثر جب بھی ماشاءاللہ علامہ صاحب کے پاس ٹائم کے لیے رابطہ کرتے تو ماشاءاللہ ایک آواز پہ لبیک کہتے ہوئے تشریف لاتے ہیں. اللہ برکت عطا فرمائے. بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں ماشاءاللہ. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہے شہباز فریدی صاحب, تو میں بولتا ہوں کہ شہباز فریدی صاحب کو ناز شریف پر نذرانہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ماشاءاللہ شہباز صاحب کو انداز سے نازل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نذرانہ پیش فرماتے. ناظرین یہ خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اے قاضی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز احمد ریزیڈینسی نے, اور حیدرآباد کی مشہور ربڑی حاجی ربڑی بنانے والوں نے, اسٹیلا کاسمیٹکس والوں نے, بھابا گروپ انڈسٹریز والوں نے, حسین مارکیٹنگ نیٹ ورک والوں نے, اور شارجہ کوکنگ آئل بنانے والوں نے. ناظرین دیکھتے رہیے کرم رمضان کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن خوبصورت انداز سے حیدرآباد نیوز کے پلیٹ فارم سے. ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. امید ہے آپ کہیں نہیں جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. کھانوں میں جو آئے ذائقہ محبت کا, رشتوں میں لگے تڑکا چاہت کا, جب بڑھ کر ہو وعدہ کوالٹی کا, تو دل چاہے اور کیا, شارجہ کوکنگ آئل اور بناسپتی, تاکہ آپ کو ملے ہمیشہ کچھ بڑھ کر. شارجہ a quality product of high tech foods. تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो.
टे 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स। हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल। बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो, फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद। फोन नंबर 0317 388 986। AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट, अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन, मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग। 022 34000270। Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Oh yeah. This guys, this is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. يا شهر الخير والرحمة، دعاني الشوق والإيمان، بقربك هلت الدمعة، فرح نورت। جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار کچھ شامدید پیش کرتے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان میں آپ کا میزبان صاحبزادہ محمد علی جی حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے آپ تک کی ٹرانسمیشن پہنچانے میں اے قاضی بلڈرز، احمد علی ایجنسی نے حیدرآباد کی مشہور ربڑی حاجی ربڑی، اسٹیلا کاسمیٹکس، صحابہ گروپ آف کمپنیز نے، حسین مارکیٹنگ نیٹورک والوں نے اور شارجہ کوکنگ آئل بنانے والوں نے۔ جی ناظرین، علامہ حسین عارف قادری صاحب ہمارے جنرل موجود۔ علامہ صاحب کچھ سوالات آئے ہیں میسج کے ذریعے، تو میں چاہوں گا کہ ہم جن ویورز ہیں، جن ناظرین نے ہمیں سوالات بھیجے ہیں، تو ان کے سوالات کے جوابات بھی ہم دے دیں تاکہ جو ہے رہنمائی ان کی بھی ہو جائے گی، ان کی بھی جو ہے رہنمائی ہو جائے گی۔ اچھا علامہ صاحب، اگر کوئی بھولے سے، کہ کوئی روزہ ہے بھولے سے کھا لے، اس میں سوال جو آیا ہے میرے پاس وہ کہ کوئی بھولے سے کھا لے، کہ بھائی وہ بھول گیا کہ کوئی میرا روزہ ایک دن کھا لے، اچانک بھی اس کو یاد ہے، تو اس حوالے سے دیکھنے لگے۔ اس کے حوالے سے ایک واضح طور پر معاملہ یہی سمجھا جائے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اسے اتنا پتہ ہے کہ مجھے میرا روزہ ہے، پھر اگر کوئی شخص کھاتا ہے یا روزہ توڑتا ہے، اس کے لیے تو کفارہ بھی ہے اور قضا بھی ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ یہ عمومی طور پر بہت سے کم لوگ جنہیں یہ پتہ ہوتا ہے، اور آپ کے انشاءاللہ اس نیٹ ورک کے ذریعے سے انشاءاللہ میں یہ بات بھی بتاتا ہوں تاکہ ہماری عوام تک یہ بات پہنچ جائے، آپ کے ویورز تک یہ بات پہنچ جائے کہ بھول سے کھانا یہ ایک الگ معاملہ، جان بوجھ کر بھی لوگ اگر کھا لیں، روزہ توڑ لیں، کوئی معمولی سی تکلیف ہوتی ہے، سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے، کمر میں درد ہو رہا، تکلیف تھوڑی سی تھوڑی کمزوری آتی ہے، تو فوراً روزہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ یاد ہوتا ہے کہ میرا روزہ ہے اور پھر وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔
اس حوالے سے یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اسے یاد ہے کہ مجھے روزہ ہے اور پھر وہ کھاتا پیتا یا اپنی مجامات کرتا ہے، تو اس طرح اگر کوئی عمل کرتا ہے تو ایک تو اس نے حرام کام کیا، دوسرا کفارہ لازم اس پر، تیسرا پھر اس کی قضا بھی کرے گا۔ جب تک کفارہ ادا نہ کر لے اس وقت تک قضا نہیں ہوگی۔ اب کفارہ کیا ہے؟ کفارہ لگاتار رمضان کے علاوہ اسے 60 روزے ایک روزے کے کفارے کے طور پر ادا کرنے ہیں۔ جب تک وہ 60 روزے لگاتار نہیں رکھ لے گا اس وقت تک اس کی قضا ادا نہیں ہوگی۔ اور کفارہ کیسے ادا کرنا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ایک ابھی رکھ لیا یا 30 ابھی رکھ لیے پھر 30 اگلے مہینے میں رکھیں گے، ایسا لگاتار حتیٰ کہ اگر 50 روزے رکھے اور 50 روزے رکھنے کے بعد وہ بیمار ہو گیا، آگے کا روزہ نہیں رکھ سکا، تو یہ 50 روزے کفارے کی صورت میں ادا نہیں ہوں گے، پھر اسے کنٹینیو کرنے پڑیں گے، پھر اسے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یہ اس کے لیے جو جان بوجھ کر روزہ توڑے۔ لیکن اب جو آپ نے سوال کیا کہ اگر کوئی بھول سے کھا لے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی کھا رہا ہے، اسے یاد نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر کوئی شخص اسے یاد دلا دے، ابھی وہ اس نے نوالا منہ میں ڈالا ہی تھا، وہ دانتوں سے چبا ہی رہا تھا کہ اسے خود یاد آ گیا، کسی نے یاد دلا دیا، اس کے لیے حکم ہے کہ جو چیز منہ میں ڈالی ہے اسے فوراً نکال دے۔ اگر اسے بھی لے گیا تو اس نے روزہ توڑ لیا، کیونکہ اسے اب یاد آ چکا تھا۔ اب اگر اس نے کھا لیا تو پھر اس پر کفارہ بھی لازم ہوگا اور قضا بھی لازم ہوگا۔ اگر کسی نے بھول چوک کر پیٹ بھر کر کھا لیا، اب اسے یاد نہیں رہا کہ اس کا روزہ ہے، پھر کسی نے یاد دلایا، جب کھانا وانا کھا کر وہ فارغ ہو گیا، پھر اسے کسی نے یاد دلایا کہ آپ کا تو روزہ تھا، اب اسے یاد آیا کہ ہاں یار میرا روزہ تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، چونکہ اسے یہ روزہ یاد نہیں تھا، اس نے اپنی بغیر یاد کے روزہ کھانا کھا لیا، پیٹ بھر کے اگرچہ کھا لیا، تو اس سے اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ بھول معاف ہے۔ اگر کسی نے بھول سے پیٹ بھر کر بھی کھانا کھا لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا علامہ صاحب، ایک سوال اور کرنا چاہوں گا، اگر کسی کو خون دینے کی حاجت پڑ جائے اگر روزہ ہو تو وہ کس کے لیے اس حالت میں کھا سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، مطلب آج آپ نے بڑی تحقیق کے ساتھ سوالات کو اکٹھا کیا ہے، یا شاید آپ نے سروے کیا ہوگا اس حوالے سے۔ بڑی ایک پیچیدہ جو سوالات ہیں اور جو ہمارے معاشرے کے حوالے سے قیمتی سوالات ہیں، کہ جو عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر یہ سوالات پائے جاتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ آپ سوالات ڈھونڈ ڈھونڈ کر لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اس حوالے سے خون دینا، اول تو ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو خون دے سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے لیے ہمارے علماء فقہاء نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے لیے اب ضروری ہے کہ اگر اس سے ہم نے خون نہیں دیا تو ہمارا خون نہ دینے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جائے گا، اور اگر ہم خون دیں گے تو ڈاکٹر یہی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے خون دینے سے بچ جائے گا، اس وقت خون دینا کسی انسان کے لیے خون دینا یہ جائز ہے۔ اب سوال آپ کا جو ہے کہ حالت روزہ میں کوئی ایسا شخص ہے جس کا ایکسیڈنٹ ہوا یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا جس کا خون اتنا بہہ گیا کہ اب اسے خون کی حاجت ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم خون نہیں دیں گے تو اس کا انتقال ہو جائے گا، اس حالت میں بھی ہم خون دے سکتے ہیں، کیونکہ چیز نکل رہی ہے، داخل نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی منفس کے ذریعے داخل ہو تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، اگر کوئی چیز نکلے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن ہاں، یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اتنا نہ ہو کہ 2-3 بوتلیں ایک دم خون کی نکال دو اور خود کمزور بیٹھ جائے، خون اتنا دیا جائے کہ کمزور نہ ہو۔ اگر اتنا خون دے دیا کہ انسان مسلمان کمزور ہو جائے تو ایسا خون دینا علماء فرماتے ہیں کہ مکروہ ہے حالت روزہ میں۔ اتنا خون دے کہ جتنا خود بھی اپنے آپ کو برداشت کر سکے، روزہ مکمل کر سکے، اور ساتھ دوسرے کو بھی اتنی تقویت مل جائے کہ وہ صحت یاب ہو سکے۔ علامہ صاحب، جی ناظرین، علامہ صاحب ماشاء اللہ اور شہباز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تو بڑا خوبصورت لکھا ہوا کلام آپ کا، کیوں نہ میں شامل کر لوں تو اچھا ان شاء اللہ پڑھ کر تو ان شاء اللہ ہم چلیں گے وقت کی طرف، بریک کی طرف چلیں گے، ان شاء اللہ دیکھتے آئیں گے تو ان شاء اللہ بہت ساری باتیں بھی کریں گے، دعائیں بھی ہوں گی ان شاء اللہ۔ اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ
دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مزد دیجے کے ہے غمزدوں کو رضا مزد دیجے کے ہے ایک سو کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی. جی ناظرین چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف اور انشاءاللہ جب بریک سے ہم آئیں گے تو علامہ صاحب سے بھی گفتگو کریں گے. دیکھتے رہیے رمضان شریف کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. کھانوں میں جو آئے ذائقہ محبت کا, رشتوں میں لگے تڑکا چاہت کا, جب بڑھ کر ہو وعدہ کوالٹی کا تو دل چاہے اور کیا, شارجہ کوکنگ آئل اور بناسپتی, تاکہ آپ کو ملے ہمیشہ کچھ بڑھ کر. شارجہ, a quality product of High Tech Foods. تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स. हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल. बुकिंग ऐं तफ़सीलनि लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद. फोन नंबर 0317388986. AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी. अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए. मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग. 02234000270. Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Oh yeah. This guys, this is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan.
شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت. جی ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید ایک بار پھر رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے ماشاءاللہ نعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت کا کلام اور خصوصاً انداز سے پڑھا جا رہا تھا. علامہ صاحب یہ کلام تو وہ ہے ماشاءاللہ اکثر مدارس میں بھی، بلکہ اکثر کے سارے مدارسوں میں صبح پڑھنے کے دوران جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے. اسمبلی ہوتی تو الحمدللہ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی کلام پڑھا جاتا ہے. جی تو ہمارے ساتھ یہ لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے اے قاضی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، احمد ریزیڈینسی حیدرآباد کی مشہور ربڑی حاجی ربڑی بنانے والوں نے، اسٹیلا کاسمیٹکس والوں نے، بابا گروپ آف کمپنیز نے، حسین مارکیٹنگ نیٹ ورک اور شارجہ کوکنگ آئل بنانے والوں نے. جی ناظرین، 2 سوال ہمارے پاس میسیج کے ذریعے ہمارے ویورز نے بھیجے ہیں، تو علامہ صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انشاءاللہ اس کے بھی جوابات علامہ صاحب سے لیتے ہیں. رہنمائی علامہ صاحب اس کے اوپر اپنے ڈالی. علامہ صاحب اگر روزے کی حالت میں غسل فرض ہوتا ہے تو کیا کیا ہے؟ ایک صاحب نے سوال کیے، اپنا میسیج آیا تو ہم نے کہا سنیں علامہ صاحب سے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ یہاں سے ایک اویئرنیس حاصل ہو رہی ہے اور علم دین سے لوگ واقفت ہو رہے ہیں اور قریب آ رہے ہیں. یہ بہت ہمارے لیے بلکہ حیدرآباد نیوز کے لیے بڑی کامیابی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ اس پروگرام سے مزید علم دین کو لوگوں کے دلوں کے اندر اجاگر کیا جا رہا ہے اور دین سے محبت، مسائل سے محبت. اللہ تعالیٰ مزید اسے برکت عطا فرمائے. آج 4 رمضان المبارک ہے اور کئی تقریباً جب ہم نے پہلے دن سے آغاز کرا ہے رمضان کریم کی کرم رمضان ٹرانسمیشن کا، تو پہلے دن کی رمضان ٹرانسمیشن گئی ہے. ماشاءاللہ کئی لوگوں کے ایسے میسیجز آئے جن کے الحمدللہ جوابات علماء کرام نے ماشاءاللہ دیے. دوسرے آج ماشاءاللہ چوتھا رمضان ہے، ماشاءاللہ آج آپ شریک ہیں ہمارے ساتھ. تو ماشاءاللہ علامہ صاحب تو اس حوالے سے آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ غسل جب فرض ہو جائے تو کیا کریں؟ غسل جب فرض ہو جائے، ظاہر بات ہے جب بھی غسل فرض ہو لازم ہے کہ اسے اس غسل کو ادا کیا جائے، غسل کیا جائے. اب روزے کی حالت میں اگر غسل فرض ہو جائے، عوام الناس کے اندر ایک بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ جو غلط طور پر مشہور ہے، وہ کیا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ 2 فرض کے علاوہ باقی 1 فرض ادا کرنا ہے. وہ سب کو پتہ ہے کہ 3 فرض ہوتے ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پورے جسم میں پانی بہانا. اب ہوتا کیا ہے کہ کئی سوالات میرے پاس بھی اس طرح کے آئے ہیں کہ غسل فرض ہو گیا تو کیا کیا جائے. اب پرانی بات ایک سمجھی ہوئی تھی، لوگوں کے دلوں کے ذہنوں کے اندر تھی کہ 2 فرض ادا نہیں کرنے، صرف 1 فرض ادا کرنا ہے، کلی اور ناک میں پانی نہیں چڑھانا بلکہ صرف ظاہری جسم پر پانی بہانا ہے. حالانکہ یہ بہت غلط مسئلہ ہے. صحیح مسئلہ کیا ہے کہ تینوں فرض اسی وقت ادا کرنے ہیں اگرچہ حالت روزہ ہو. ہاں لیکن اس میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ دیکھیں فرض کیا ہے، کلی کرنا، غرغرہ کرنا فرض نہیں ہے. اب اگر حالت روزہ میں غرغرہ یعنی جسے غرارہ کہتے ہیں، اگر وہ کیا تو حلق میں پانی چلا جائے گا. اگر 1 قطرہ بھی پانی چلا جائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. کلی کسے کہتے ہیں کہ حلق کا جو ابتدائی حصہ ہے یہاں سے لے کر پورے منہ میں دانتوں کے درمیان جو خلا ہے اس سے بھی پانی بہہ جائے، اس کو کہتے ہیں کلی. اور ناک میں پانی چڑھانا کہاں تک ہے کہ جو نرم ہڈی ہے نا یہاں تک، اس نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا یہ ضروری ہے. اتنا نہ کھینچا جائے کہ دماغ تک پہنچ جائے. اگر دماغ تک پہنچے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ان تینوں فرض کو ادا کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص 1 فرض ادا کرتا ہے، 2 فرض ادا نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ میں روزہ کھلنے کے بعد یہی 2 فرض ادا کروں گا، تو یاد رکھیے گا اس 1 فرض ادا کرنے کے ساتھ اس کا مسجد میں داخل ہونا یہ حرام، نماز پڑھنا حرام، قرآن کو ہاتھ لگانا حرام. جب تک یہ تینوں فرض ادا نہیں کرے گا اس وقت تک نہ اس کی نماز ہوگی، نہ مسجد میں داخل ہونا اس کے لیے حلال ہوگا اور نہ ہی قرآن کو ہاتھ لگانا حلال ہوگا. یہ آپ ہی کے چینل کے ذریعے سے یہ بات انشاءاللہ لوگوں تک پہنچے گی اور انشاءاللہ وہ اس بات پر عمل کریں گے. جزاک اللہ. علامہ صاحب ایک بہن کا سوال آیا میسیج کے ذریعے، میں ذرا آپ تک بتانا چاہتا ہوں، اس کی بھی ہمارے رہنمائی فرما دیں. حاملہ عورت کے لیے روزہ رکھنے کا کیا؟ ہاں یہ بہت ضروری سوال آپ نے کیا ہے، ضروری مسئلہ ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کے ساتھ ہم ایک اور پلس کر لیتے ہیں کوئی عورت ایسی ہو جو اپنے نومولود بچے کو دودھ پلاتی ہو، یہ دونوں ایسے ہیں کہ ان کے لیے صحت مند ہونا ضروری ہے. اگر ڈاکٹر جو ماہر ہیں ڈاکٹر وہ کہتے ہیں کہ اگر حاملہ عورت روزہ رکھے گی تو اس سے اور کمزوری واقع ہو جائے گی
اس کے یا جو بچہ اس کے حمل میں ہے اسے نقصان پہنچے گا، اگر ایسی کوئی صورت ہے تو اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی یہ گنجائش ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایسی دودھ پلانے والی عورت کہ جس کے لیے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ روزہ رکھے گی تو کمزوری ہوگی تو بچہ صحیح طرح سے غذا حاصل نہیں کر سکے گا، وہ بھی کمزور ہوگا اور کمزوری اس کی بڑھتی جائے گی، تو علماء یہاں بھی فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے لیے شریعت مطہرہ کے اندر رعایت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھیں، بلکہ جب رمضان گزر جائے تو پھر اپنے اس روزے کی قضا کر لیں۔ جزاک اللہ علامہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ ٹرانسمیشن کے لیے ٹائم نکالا۔ جناب شہباز فریدی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جی ناظرین، وقت ہوا ہے ہمارے اس پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا ہے انشاءاللہ۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آپ کے یہاں پر بھی افطاری کا سما ہوگا، کوئی کچن میں ہوگا، کوئی کیا کر رہا ہوگا، کسی کے یہاں دسترخوان لگ گیا ہوگا۔ ہمارے یہاں پر بھی الحمدللہ حیدرآباد نیوز کرم رمضان ٹرانسمیشن کا دسترخوان انشاءاللہ بلکہ لگ گیا ہے، جہاں تک مجھے خوشبو آ رہی ہے تو لگ گیا ہے دسترخوان، ہم بھی انشاءاللہ افطار کریں گے۔ تو ناظرین، اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی کو اجازت دیں گے۔ علامہ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ علامہ صاحب جو ہے تو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام ومنک السلام والیک یرجع السلام حجنا ربنا بالسلام تبارک ربنا وتعالیک یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین۔ اے باری تعالیٰ، اے پاک پروردگار، اے رحمان اے رحیم مولا، یہ پروگرام کرنا، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنا، یا ارحم الراحمین حمد و نعت پڑھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین روزہ داروں کے روزوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین یہ وقت قبولیت کا وقت ہے، یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں مولا تو انہیں صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا ارحم الراحمین جو مشکلات میں گھرے ہیں مولا ان کے لیے آسانی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے حق میں جو بہتر ہے مولا وہ سب عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین نیکیوں میں استقامت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین علم دین میں برکتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین خاص طور پر حیدرآباد نیوز کی تمام اراکین کو مولا دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اس چینل میں مزید برکتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اس کے تعاون کرنے والے اے قاضی بلڈرز، حاجی ربڑی والے، اسٹیلا کاسمیٹک، بھابا گروپ آف کمپنی، حسین مارکیٹنگ، شارجہ کوکنگ آئل، یا ارحم الراحمین اور دیگر جتنے معاونین ہیں، محبت کرنے والے مولا تمام میں برکتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین تمام کو بہترین اجر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اسی طرح دین متین کی ہم سب کو مل کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین نعت خواہ حضرات ہوسٹ، یا ارحم الراحمین میرا یہاں پر حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین جو دعائیں مانگی اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما، جو نہ مانگ سکے یا ارحم الراحمین جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھتے رہیے حیدرآباد نیوز کرم رمضان ٹرانسمیشن، لائیو ٹرانسمیشن۔ انشاءاللہ آج 4 رمضان المبارک ہے، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے، یہی سما ہوگا، یہی اس طرح ہوگا، اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ عالم دین ہوں گے، چین ثناخان مصطفیٰ ہوں گے روزانہ انشاءاللہ۔ اور حیدرآباد نیوز چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب بھی کرتے رہیے، یوٹیوب فیس بک کے ذریعے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں، زیادہ سے زیادہ تر دوستوں کو عزیزوں کو بتائیں بھی اس کے حوالے سے۔ کرم رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے آپ تک یہ ٹرانسمیشن پہنچانے میں اے قاضی بلڈرز، احمد ریزیڈینسی، حیدرآباد کی مشہور حاجی ربڑی بنانے والوں نے، اسٹیلا کاسمیٹکس، بھابا گروپ آف کمپنیز، حسین مارکیٹنگ نیٹورک اور شاہجہاں آئل بنانے والے۔ ناظرین، دعاؤں کے ساتھ، نئی دعاؤں کے ساتھ، اچھی اچھی امیدوں کے ساتھ مجھے اور کرم رمضان ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم کو، حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، دعاؤں کے ساتھ اجازت دیں۔ آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے وہی عصر کی نماز کے بعد۔ اللہ کریم برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ